حبیب صاحب ذرا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، پھر میں نے کچھ سیاسی موضوعات پر بھی آپ سے اور نیائی صاحب کو جس لیے زحمت دی تھی اس پہ بات کرنی ہے، لیکن چونکہ آج تو بحران ہی ہے، کسان سراپا احتجاج ہے، علامتی جنازے نکال رہے ہیں، یہ سر ایک دوسرے کو الزام کہ مسئلہ فکس ہو جائے گا، کیونکہ ایک شک یہ نکل رہا ہے، ایک تجزیہ یہ دیا جا رہا ہے کہ غالباً نون لیگ کو ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ نگران سرکار کو ذمہ دار ٹھہرا کے خود بری ذمہ ہو جائے۔ یہ ایک آپ کسی درجے میں یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود انوار اللہ کاکڑ صاحب کے بارے میں ہی واز ٹپڈ آف، یعنی ان کے بارے میں یہ ٹپ تھی کہ شاید انہیں وفاقی کابینہ کا حصہ بننا ہے۔ اب وفاقی کابینہ میں چونکہ محسن نقوی صاحب بھی موجود ہیں، پھر فیصل واڈا صاحب بھی جس طرح سینٹ میں تشریف لائے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، احمد خان ولی صاحب جس طرح تشریف لائے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو اب حکومت میں نہ صرف انوار اللہ کاکڑ صاحب بلکہ چند مزید لوگوں کی شمولیت کا امکان بھی۔ اس حوالے سے جب دباؤ بڑھا تو انہوں نے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ تختہ مشق بنا لیا ہے، تاکہ وہ جو اگلے 4-5 لوگ جن کو حکومت میں شامل کرنے کو اوریجنلی وعدہ کیا گیا تھا یا پلاننگ کا وہ حصہ تھے، اب حکومت وہ نہ کرے۔ اور اس طریقے سے ایک تاثر یہ بھی کریٹ کیا جانا مطلوب ہے کہ ایک کنٹرولڈ قسم کے معاملات میں خرابی پیدا کی جائے جس میں نواز شریف صاحب کی جگہ بن سکے، تاکہ وہ بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو عزت دو کے اور دھو مانج کے وہ ایک دفعہ پھر میدان میں آ سکے۔ تو لہٰذا آپ یوں سمجھیے کہ یہ ابھی آپ وہ جس طرح ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے کچھ تبلچی آتے ہیں، کچھ سازندے آتے ہیں سٹیج ڈرامے میں، تو یہ بالکل وہی والی کیفیت ہے۔ آپ اس کو زیادہ میں اس میں کو بہت ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ یعنی آپ جب بات ہے حبیب صاحب آپ ریسنٹ جو کابینہ میں انڈکشنز ہیں یا ریسنٹ پورٹفولیو چینجز ہیں ان کو آپ تبلچی کہہ رہے ہیں؟ جامی صاحب آپ نے میری گفتگو کا غالباً وہ ترجمہ کیا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن میں آپ کو بہرحال کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو گندم کا بحران ہے، دیکھیے سرپلس کا بحران ہو تو حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، سمپل سی بات، بالکل سمپل سی بات۔ اس میں پیچھے جانا، آگے جانا، سائیڈ پہ جانا، فلاں کو پکڑو، فلاں کمیٹی بنا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت اور وفاق کی حکومت اپنے پہلے ٹیسٹ میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہو چکی۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ نیائی صاحب تو یہ پیرلل ڈرا کریں، 18 اور 24 لینس فرق ہے، ریپلے ہے، خان صاحب نے جیسے اسد عمر صاحب کو ہٹایا، شیخ صاحب آئے، ایسے ہی اب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ تو اسے ایک ریپلے دیکھ رہے ہیں، ری انیکٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، اسی تسلسل کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بس آنکھ کا فرق ہے۔ کیا واقعی آنکھ کا فرق ہے یا ڈائنامکس یکسر بدل چکے ہیں؟ میں آپ کے سوال سے تھوڑا ڈائگریس کرتے ہوئے صرف ابھی محترم نیائی صاحب نے فرمایا کہ اس میں اوور سٹریچ کر کے نواز شریف کو ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اوور سٹریچ بالکل نہیں کیا۔ نواز شریف صاحب نے کل بروز سوموار مورخہ 6 مئی کو شہباز شریف صاحب کو اخباری اطلاع کے مطابق طلب کیا ہے اسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے، اور اس میں کئی اہم ذمہ دار وزراء بھی موجود تھے جنہوں نے بریفنگ دی۔ جی بالکل۔ تو اوور سٹریچ کرنے کی میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ جہاں تک 24 اور 18 کا مقابلہ ہے تو یہ بالکل آپ کو یعنی عرض کروں کہ میں اس استدلال پہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا، کیونکہ یہ بالکل ہے کہ آپ 24 کے عدد کو کہیں کہ یہ 24 نہیں لکھا ہوا، یہ 18 لکھا ہوا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ 18 اور 24 میں کس چیز کو پیرلل قرار دیا جا رہا ہے، وہ کون سی چیز ہے پیرلل قرار دینے والی؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا 18 کے الیکشن کے دن کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی جس کے پاس اس کا انتخابی نشان نہ ہو؟ نہیں۔ کیا 18 کی الیکشن میں حصہ لینے والی پارٹیوں کے خلاف الیکشن کمیشن نے ان کو یہ کہا تھا کہ تمہارا انتخاب ٹھیک نہیں ہے اور پھر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی؟ ایسا نہیں تھا۔ کیا 2018 کے الیکشن میں کیا فارم 45 اور فارم 47 میں وہی فرق اور تفاوت موجود ہے جو آج خود الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر نظر آتا ہے؟ بالکل نہیں تھا۔ کیا 2018 کے الیکشن میں کیا کوئی بھی ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ جناب فارم 45 میرا کچھ تھا اور اس کا کچھ تھا؟ اور آخری بات، 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بنی ہوئی اسمبلی میں 2 حکومتیں بنی،
ایک عمران خان صاحب کی، دوسری شہباز شریف صاحب کی. اگر 2018 کا الیکشن جعلی تھا تو پھر پارلیمنٹ میں ایک میجورٹی ہونے کے باوجود کیوں 16 مہینے تک اس کی تحقیق نہیں کروائی گئی؟ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ تو میری خواہش یہ تھی کہ یہ چونکہ بڑا اچھی بحث ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں، لیکن چونکہ نام آ رہا ہے وہ بنیادی ایک پوائنٹ جی جی میرے خیال جی جی یہ آر ٹی ایس دکھا دیں. اور میں 8 بجے جیو پہ بیٹھا تھا، لائیو کوریج کر رہا تھا. 7 بجے لائیو کوریج ہماری سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ 1 گھنٹہ ایکسٹینشن ہوئی ہے الیکشن میں، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ تحریک انصاف کو اناؤنس کریں. یار حبیب بچے کیا آپ لوگ کہتے ہیں، مطلب کہ یہ جو منہ شگافی ہیں نا کہ واعظ دلیل لائے جو میکے جواز میں، مطلب مجھے بتائیں کہ آیا وہ پورے کے پورے الیکشن کو آپ پوسٹ کر دیں. یار میں مان گیا ہوں اینڈ آف دا ڈے آپ دونوں ٹھیک ہیں، میں کہتا ہوں آپ دونوں درست ہیں، لیکن خدا کے واسطے جس کا میں اینی شاہد ہوں کہ 8 بجے جیو نے ہمیں کہا کہ آپ تحریک انصاف کو 8 بجے 0.5% رزلٹ آئے تھے. یہ تھا، یہ کسی کو بولنے کی طاقت نہیں تھی. عمران خان صاحب نے جو اپریل سے لے کے اور جس کو کہنا چاہیے کہ 1.5 سال 1.25 سال تقاریر کی ہیں، نواز شریف کو اجازت نہیں تھی. اور یہ نشان نواز شریف صاحب سے بھی 3 ضمنی الیکشن میں جنوری 2018 میں واپس لے لیے گئے تھے 8 دن پہلے، اور پھر نئے بیلٹ پیپر بنا کے بغیر نشان کے لڑنے دیا گیا تھا. بھائی میرے ساتھ پاکستان کے معاملات پہ آپ کسی کو الاؤنس دینا چاہیں تو دے دیں. میں نہ ان کو 2018 کا الاؤنس دیتا ہوں نہ 2024 کا. نیائی صاحب تو دونوں کو نیائی صاحب الیکشن کرائے نہ 2024 ٹھیک ہے. نیائی صاحب آپ تو دونوں کو بیل آؤٹ نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے، ایک ہی طریقے سے کرائے، ایک ہی طریقے سے. میں آپ کی اس بات کو لے لیا. حبیب صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پہ، کیونکہ دیکھیں انہوں نے تو آپ بیتی سنا دی نیائی صاحب نے حبیب صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے 18 کروایا وہی 24 کروایا ہے. آپ کو کوئی آگے سنائی اور میں کوئی اینیکڈوٹل بات نہیں کر رہا. میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے وہ مکمل اسٹیبلشڈ فیکٹس کے طور پہ. بات یہ ہے کہ کیا یار میں اینی شاہد ہوں، میں نے اپنا اکاؤنٹ دیا ہے حبیب بیٹے، میں نے اپنا اکاؤنٹ دیا ہے. حبیب صاحب آج تو حبیب صاحب آپ پہ نیازی صاحب کی شفقت اور محبت نچھاور ہو رہی ہے. دنیا پاکستان کے سب سے بڑے چینل میں بیٹھا ہوں. 8 بجے لائیو کوریج کے لیے پاکستان کے 8-10 جیو کے ٹاپ کے بندوں کے ساتھ چلے. اچھا یہ ڈیبیٹ تو یہ مکالمہ تو آئی وش کے بہت، یہ آئی وش کے یہ مکالمہ آئی وش کے یہ ٹھیک ہے. نیائی صاحب ایک اچھی بات سن لے آج کے مکالمے کی. آئی وش کے یہ مکالمہ جاری رہتا ہے، لیکن میں نے چونکہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بھی زحمت دی ہوئی ہے کہ خود ان سے میں سوال پوچھ سکوں اس اسکینڈل کے اوپر جو گندم کا آ رہا ہے مبینہ طور پر. اچھی بات حبیب صاحب یہ ہوئی ہے کہ آج آپ کے اوپر شفقت اور محبت نچھاور کریں جناب نیائی صاحب، اس کو تو قبول فرمائیں اور ان کا شکر گزار ہوں. ڈیبیٹ یہ ہم کسی اور موقع پہ اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ کاکڑ صاحب کو میں نے زحمت دی تھی. آپ دونوں آزاد کا بہت شکریہ، اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب کو.